کہتے ہیں کہ کتنے ہی گناہوں نے مجھے اپنے رب کی نافرمانی سے بچا لی، یعنی کتنے ہی گناہوں سے میں بچ گیا اس آیت کی وجہ سے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، حساب سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی۔ اور یہ آیت وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو۔ کتنے گناہ میں کرنا چاہتا تھا، میرے پاس ایزی ایکسیس تھی، میرے لیے پاسبل تھا، کسی کو پتہ بھی نہ چلتا اور میں گناہ کر کے فارغ ہو جاتا، لیکن مجھے یہ آیت یاد آ کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھیں، تفکر کے ساتھ پڑھیں۔ تیسری چیز، ٹو بی اویئر آف دا کانسیکوینسز آف لیونگ مراقبہ، اس بارے میں جاننا کہ اگر میں نے مراقبہ چھوڑ دیا، اگر میں نے یہ اس بات کو چھوڑ دیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اور ایک بڑی خوفناک حدیث میں جو میں اکثر بتا چکا ہوں، ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ الْجِبَالِ التِّحَامَةِ الْبَيْضَاءِ، میں اپنی امت کے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے ایسے ایسے نیک اعمال لے کے، جبال کے برابر، پہاڑوں کے برابر، اور تہامہ پہاڑ کے برابر چمکتے ہوئے نیک اعمال لے کے آئیں گے۔ فَيَجْعَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ان کو ذرات بنا دیں گے، ریزہ ریزہ کر دیں گے، مٹی مٹی کر دیں گے۔ تو قال ثوبان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا جلیہم لنا اللہ نکون منہم، یا رسول اللہ ہمیں بتائیں کہ وہ کیا کرتے ہوں گے، ان کی ٹریٹس کیا ہوں گے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں، وَنَحْنُ لَا نَعْلَمْ، اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ ہم ان میں سے ہو گئے ہیں۔ قال اما انہم من اخوانکم، جان لو تمہارے بھائی ہیں، وَمِن جِلْدَتِكُمْ، اور تمہارے سکن کلرز کے ہیں، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور رات کو جو تم قیام اللیل کرتے ہو وہ بھی قیام اللیل کرتے ہیں، بالکل ہی گئے گزرے نہیں، بالکل ہی لفنٹر نہیں ہے، ان میں کچھ نہ کچھ ایک تڑپ ہے کہ ہم نے عبادت کرنی ہے۔ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اپنی تنہائیوں میں ہوتے ہیں، اپنے اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، اللہ کی لیمٹ سے کراس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال برباد کر دیں گے۔ میں اپنے آپ سے سوال کروں اور آپ بھی اپنے آپ سے سوال کریں، اور مجھے اپنے جواب کا معلوم ہے کہ اگر ہماری لائف کو ایک فلم کی فارم میں ہماری فیملی کے سامنے دکھایا جائے، اور اس میں ہر وہ عمل ہو جو ہم کرتے ہیں، ہماری سیکرٹ بھی ہو، ہماری پبلک لائف بھی ہو، وڈ آئی فیل کمفرٹیبل؟ اور مجھے اپنا جواب پتہ ہے، کیا ہم کمفرٹیبل فیل کریں گے کہ اس مووی کو لوگوں میں دکھا دیا جائے، سنیماز میں چلا دیا جائے؟ کیا میں اس پہ خوش ہوں گا کہ الحمدللہ میری زندگی کو دکھایا جا رہا ہے، یا میں اس پہ ڈر جاؤں گا کہ نہیں میری زندگی کو مت دکھاؤ، سینسر کرو کچھ پورشنز کو؟ اگر تو یہ معاملہ ہے تو جان لے اللہ ہر چیز جانتا ہے، اینڈ وی ہیو ٹو گیو اٹینشن ٹو دا پروڈکشن آف دیٹ فلم، بیکاز ہم ہی اس کے رائٹر ہیں، ہم ہی اس کے پروڈیوسر ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ، اس کے گردن کے ساتھ اس کے اعمال جوڑ دیے گئے ہیں۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور قیامت کے دن اس کی کتاب اوپن پڑی ہوگی، سامنے کھلی پڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ کہیں گے پڑھو اپنی کتاب کو، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو، پڑھو اپنی اس کتاب کو، تم جان لو کہ یہ تم نے کیا کیا کرتوت کر کے آئے ہو۔ اور اس دن اللہ کی ذات ہوگی اور ہم ہوں گے، اور اپنی کتاب کو انسانیت کے سامنے، آدم سے لے کے آخری انسان تک ہمیں پڑھنا پڑے گا، کیا کریں گے؟ اور یاد رکھیں چوتھی ٹپ، جو لوگ تھے نا مراقبہ والے، ان کے واقعات کو پڑھیں، ان کے لائف سٹوریز کو پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح سے بچایا اپنے آپ کو۔ امام غزالی رحمہ اپنی کتاب میں احیاء علوم الدین میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن دینار عمر بن خطاب کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ کچھ روایت میں عبداللہ بن عمر کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن جو زیادہ اوتھینٹک ہے وہ ہے عبداللہ بن عمر کے ساتھ سفر کر رہے تھے مکہ کی طرف۔ تو عمر بن خطاب نے ایک شخص سے کہا کہ
رات پڑاؤ ڈالا، لیٹ ہو گئے، ایک شخص چرواہا گزرا تو کہا کہ ہمیں بکری دے دو، ہمیں تمہیں پرچیز کرنی تم سے. اس نے کہا کہ نہیں مملوک، میں تو غلام ہوں، یہ بکریاں کسی اور کی ہیں. تو اس نے کہا، عمر بن خطاب نے اس کو ٹیسٹ کرنا چاہا، اس کا مراقبہ کیسا ہے، اس کے دل میں اللہ کی حیا کیسی ہے. انہوں نے کہا کہ دے دو ہمیں، اور مالک کو بولنا کہ بھیڑیا کھا گیا، کچھ پیسے ہم سے لے لو، اپنے پاس رکھ لو، اور مالک کو کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا. آفٹر آل ایکسیڈنٹس ہیپن. تو اس نے جواب دیا، اور یہ جواب واللہ ہماری زندگی میں کافی ہمارے لیے. کہتا ہے فماذا اقول للہ، اپنے مالک کو تو میں کہہ دوں گا اس کو بھیڑیا کھا گیا، مگر میں اللہ کو کیا جواب دوں گا جا کے، کل کو مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. عمر بن خطاب بہت خوش ہوئے اس انسان سے اور اس کو پریز کیا، اور اگلے ہی دن اس مالک کے پاس گئے، اسے غلام خرید لیا اور اس کو آزاد کر دیا. اور کچھ روایت جن میں اگرچہ کلام ہے، یہ آتا ہے کہ اس کی بھیڑ بکریاں بھی جتنی تھی ساری خرید لیں اور اس بندے کو گفٹ کر دیں، اور کہا کہ تمہارا گفٹ ہے یہ. اور پھر اسے کہا هذه الكلمة اعتقدك في الدنيا، اس کلمے نے تجھے دنیا میں آزاد کر دیا. وارجو ان تعتقك يوم القيامة، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ تجھے یہ جو کلمہ ہے نا قیامت کے دن بھی جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا، کیونکہ یہ کلمہ اتنا اسپیشل ہے کہ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا. ربیہ بن خزیم ایک تابعی ہیں اور بڑے نیک انسان، عابد، زاہد، صوام، قوام. ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہا کرتے تھے کہ اگر تجھے رسول اللہ دیکھ لیتے نا تو اسے بڑی محبت کرتے ہیں، تم سے بڑی محبت کرتے ہیں. اور میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں مجھے عابدین، مجھے زاہدین، مجھے ڈیواؤٹ ورشپرز یاد آ جاتے ہیں. تو ان کے جو دوست تھے ربیہ بن خزیم کے، وہ جلس ہوئے ان کے سٹیٹس اور مقام مرتبہ سے. انہوں نے کہا کہ کیا کریں. تو انہوں نے ایک عورت کو کہا کہ اس کو کسی طرح سے پھسلاؤ، اس کو سیڈیوس کرو، اس سے ایک بات کرو تاکہ یہ پھسل جائے کسی. اور وہ عورت اپنی خوبصورتی میں بہت آگے تھی. تو وہ شخص جب گزرے تھے بازار سے تو اس عورت نے نقاب کیا ہوا تھا، تو جیسے ہی وہ آ رہے تھے تو اپنا نقاب اتار دیا. تو ربیہ بن خزیم رونے شروع ہو گئے. تو اس نے کہا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اتنی جو اللہ نے تجھے خوبصورتی دی ہے، بجائے کہ تو اس کو چھپائے تو اپنے آپ کو دکھا کے اور اپنی حیا کو تار تار کر کے اس چہرے کو جہنم کے شعلوں میں سے ایک شعلہ اور جہنم میں ایک آگ کی طرح اس کو بھون دیا جائے گا اس چہرے کو. اور پھر اس نے اپنا چہرہ ڈھانپا اور چلی گئی روتے روتے، اور وہ ایک عابدہ اور زاہدہ بن گئی اور عبادت گزار عورت بن گئی. تو یہ واقعات پڑھیں ان کو. اب ایک بہت بڑے عالم دین گزرے التنوخی، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں الفرج بعد الشدہ میں، کہتے ہیں کہ ایک جنرل تھا جو کہ بڑا ظالم اور جابر تھا. اس نے ایک خوبصورت خاتون کے گھر پہ حملہ کیا، اس کو پکڑ لیا. اس کے پڑوسی آئے اس کو چھڑانے کے لیے عورت کو، مگر اس کے جنرل کے گارڈز نے ان کو دھکا دیا، اور وہ جنرل جو تھا وہ اپنے کمرے میں اس کو لے گیا. اور جب کمرے میں لے گئے تو دروازے سارے بند کر دیے، اور وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اپنے آپ کو بچا رہی تھی. تو اس نے ظالم نے اپنے آپ کو امپوز کرنا چاہا اور اس کو پکڑ لیا اور باندھ لیا. تو جب اس پہ اپنے آپ کو مسلط کرنے لگا اس کے اوپر، اور اس پہ یعنی اپنی جانور والی خواہش کو امپلیمنٹ کرنے لگا، تو اس نے کہا کہ رک جاؤ، وہ دروازہ تو بند کرو. تو اس جنرل نے کہا کون سا دروازہ؟ تو اس عورت نے کہا کہ جو اللہ اور تمہارے بیچ میں ہے. تو وہ ڈر گیا، کانپ گیا، تو پیچھے ہو گیا اور کہتا ہے جاؤ، چلے جاؤ، اللہ نے تجھے بچا لیا، گو اوے. کس چیز نے اس عورت کو اس ظالم سے بچایا؟ مراقبہ نے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوف نے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ ایک واقعہ لے کے آتے ہیں اپنی کتاب میں روضۃ المحبین میں، اور بڑا ایک امیزنگ واقعہ اسے مینشن کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، بلکہ ایک خاتون تھی جو کہ بہت خوبصورت تھی، اور وہ اپنے بیڈ روم میں اپنی خوبصورتی کو دیکھ رہی تھی، اور اس کا نہ وہ پریکٹسنگ تھی نہ اس کا ہسبینڈ پریکٹسنگ تھا. تو وہ کہتی ہے کہ کون سا ایسا شخص ہے جو کہ اس عورت اس چہرے کو دیکھ کے اٹریکٹ نہ ہو.
کون سا وہ شخص ہے جو کہ اس چہرے کو دیکھ کے فتنے میں نہ پڑے. تو اس ہسبینڈ نے کہا کہ عبید بن عمیر. یو کین بیٹ ہم. وہ نہیں پڑھ سکتا، جو کہ حضرت عائشہ کے اسٹوڈنٹ تھے. تو اس عورت نے اس کو اپنے چہرے پہ خوبصورتی، اتنا کانفیڈنس تھا، یعنی شی واز گیون بیوٹی بائی اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اس نے کہا میں اس کو پھر فتنے میں مبتلا کر کے دیکھوں، اس کو میں ٹیمپٹیشن میں کروں، اس کو میں سیڈیوس کروں. تو وہ ظالم، وہ دیوس، اس شوہر نے کہا کہ جاؤ کرو. تو یہ چلی گئی. اور عبید بن عمیر حرم میں پڑھا رہے تھے، اور پڑھانے کے بعد جب وہ فری ہوئے تو وہ عورت پاس ہوئی اور اپنے چہرے سے نا وہ نقاب اتارا. تو عبید بن عمیر نے کہا کہ اے اللہ کی بندی اپنے آپ کو کور کر. تو وہ جواب دیتی ہے کہ اے عبید بن عمیر، تمہاری خوبصورتی نے مجھے فتنے میں ڈال دیا. تم اتنے خوبصورت ہو کہ میں آئی وانٹ یو. تو عبید بن عمیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں تمہاری ڈیزائر کو پورا کر دوں گا اگر تم میرے کچھ سوالات کے جواب دے دو. اور وہ پہلا کوشچن یہ ہے کہ اگر ملک الموت ابھی تمہارے پاس آ جائیں اور تمہاری روح قبض کر لیں، اور تمہارے جسم سے روح نکلے اور تمہارے گلے سے بھی نکل رہی ہو، اور تمہیں غرغرہ کا وہ مومنٹ آ جائے، تو کیا تم خوش ہوگے کہ میں نے تمہاری ریکویسٹ کو فلفل کر دیا تھا؟ تو کہتی اللہ واللہ نہیں. کہتے مجھے پتہ ہے تم خوش نہیں ہوگی. آئی نو یو ووڈنٹ. کہتے دوسرا سوال یہ ہے کہ جب تم اپنی قبر میں ڈالی جاؤ اور تمہیں فرشتے المنکر والنکیر، دو فرشتے آ کے تمہیں بٹھائیں اور تمہارے سے انٹیروگیشن کریں، سوال اور جواب کریں، تم کیا خوش ہوگی کہ میں نے تمہاری ریکویسٹ کو فلفل کیا تھا؟ کہتی ہے نہیں. کہتے ہیں مجھے پتہ ہے تم نہیں اچھا محسوس کرو گی. کہتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کو بکس ان کے رائٹ اور لیفٹ ہینڈ میں دی جا رہی ہوگی، اور تمہیں علم نہیں ہوگا کہ تمہیں بک کہاں سے ملے گی. اور اگر تمہاری بک کھول کے تمہیں دکھائی جائے، کیا تمہیں خوشی ہوگی اس برے فیل کو وہاں دیکھ کے؟ تو کہتے نہیں. کہتے مجھے پتہ ہے تمہیں خوشی نہیں ہوگی. کہتے جب تمہیں پل صراط سے کراس کیا جا رہا ہوگا اور کچھ لوگ کٹ کے نیچے جہنم میں گر رہے ہوں گے، اور اس دن صرف اعمال کام آئیں گے، تب تمہیں خوشی ہوگی کہ یہ عمل تمہارے کتاب میں شامل تھا؟ کہتے نہیں. کہتے مجھے پتہ تمہیں خوشی نہیں ہوگی. کہتے ہیں اور جب سکیلز لائے جائیں گے، میزان لائے جائیں گے، اور نیک اعمال کو تولا جا رہا ہوگا اور گناہوں کو تولا جا رہا ہوگا، تو کیا تم اچھا محسوس کرو گے کہ یہ بھی گناہ تمہارے گناہوں کی پرڑے میں رکھا جا رہا ہے؟ کہتے نہیں. کہتے ہیں کہ تم جب اللہ کے سامنے کل الملک الجبار کے سامنے کھڑی ہوگی اور اللہ تعالیٰ تم سے حساب کریں گے، تم سے پوچھیں گے تمہارے گناہوں کے بارے میں، کیا تم اچھا محسوس کرو گی کہ میں نے تمہاری ریکویسٹ کو فلفل کیا تھا؟ کہتی نہیں واللہ. کہتے ہیں آئی نو یو وڈنٹ. تو پھر کہا اتق اللہ فإن اللہ انعم الیہ واحسن الیہ.